ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق الله العظيم۔ سورہ نساء کی ایک آیت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں ہو کیا آ گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے، تمہیں ہو کیا آ گیا ہے۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ، اور ان لوگوں کے لیے جہاد نہیں کرتے جو کمزور مسلمان مردوں میں سے، خواتین میں سے اور بچوں میں سے جو تمہیں پکار رہے۔ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، وہ تمہیں پکار رہے، ان کو ظالموں کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے جہاد کیوں نہیں کر رہے؟ جو یہ کہتے ہیں کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے ہمارے پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال دیں جس کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں، مکے کے اس وقت اس زمانے میں۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، یا اللہ اپنی طرف سے ہمارا کوئی حمایتی کھڑا کرتے۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، یا اللہ اپنی مہربانی سے اپنے پاس سے ہمارے لیے کوئی مددگار فراہم کرتے۔ یہ جس سیاق و سباق میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وہ تو مکہ مکرمہ کے حوالے سے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینہ گئے، اور جو مسلمان تکڑا، صحت مند، تندرست، مالدار، سفر کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں، نکل سکتے ہیں، ہمت کر سکتے ہیں، وہ تو نکل کے مدینہ پہنچ گئے، لیکن کچھ لوگ ایسے مکے میں رہ گئے جن میں بچے بھی تھے، جن کا عبداللہ ابن عباس، جن کا روایتوں میں ذکر بھی آتا ہے، ان کی والدہ خواتین میں سے ولید بن ولید، اسی طرح ابو جندل بن سہل، یہ لوگ مکے سے نکل نہیں سکے اپنے ضعف کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، حالات ناسازگار ہونے کی وجہ سے۔ تو جو مکے کے مشرکین تھے وہ ان کو ستاتے، ان کے اوپر ظلم کرتے، ان کو پریشان کرتے، تو وہ یہ دعا کرتے تھے الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها۔ وہ بے بس مسلمان عورتیں، مرد، بچے، ان کا ایک ہی سہارا تھا دعا، اللہ سے دعا کرتے رہے یا اللہ اس بستی سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، مکے کے مشرک اور کافر، یہاں سے ہمیں کسی طرح نکالتے تھے۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، یا اللہ ہمارے لیے کوئی حمایتی کھڑا کرتے ہیں کہ جو ہماری حمایت کرے، جو
ہمارے ان ظالموں کے ظلم سے، ان کے چنگل سے ہمیں آزاد کروا دے۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، یا اللہ کوئی مددگار کھڑا کر دے جو ہماری مدد کرے ان ظالموں کے خلاف، جو ہمارے اوپر ظلم کرتے، پریشان کرتے۔ اب دیکھیے مومن کا بہت بڑا ہتھیار کیا ہے؟ دعا ہے۔ اب یہ جو مکے میں مظلوم مرد، عورتیں، بچے، وہ یہی دعا کرتے رہے اور اللہ نے ان کی دعا سن لی۔ مکہ فتح ہوا، مکہ کیا ہو گیا؟ فتح ہو گیا، اور وہ جو ظالم تھے وہ پکڑ میں آ گئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عتاب بن اسید کو، ان تمام جو مظلوم مسلمان تھے، ان کا نگران مقرر کیا کہ آپ ان کے حالات کی نگرانی کریں، ظالموں سے ان کو نجات دلا دیں۔ یہ ظلم کرنے والے ان کے اپنے تھے، رشتہ دار تھے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں نا کہ جی مسلمان انتہا پسند ہوتے ہیں، کیوں جی؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اور مولوی خصوصاً وہ تو بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے۔ ہاں جی بھائی، ہم نے کہاں بمباری کی ہے اسپتال کے اوپر؟ میں نے کوئی کی ہے؟ بچوں کو قتل کبھی کسی مولوی صاحب نے کیا؟ کسی مسلمان نے جو صحیح العقیدہ، صحیح سوچ رکھنے والا، قرآن و سنت کا علم رکھنے والا ہو، کبھی عورتوں کو کسی نے قتل کیا ہے؟ لیکن ہمارے دوست جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جو مزاج یار میں آئے، جو نام ہمارا چاہے رکھ لیں، دہشت گرد فلاں فلاں۔ اب آگے ساری دنیا کے سامنے یہ چیز آ گئی کہ دہشت گرد مسلمان نہیں ہوتے، علماء نہیں، دہشت گرد یہ کافر ہیں، یہودی ہیں، یہودی جو نہ بچوں کو معاف کرتے ہیں۔ ہاں جی، حالانکہ وہ بچے جنگ تو نہیں کرتے، جنگ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ عورتیں، ان کا سویلین، جن کو آج کل کی زبان میں آپ کہتے ہیں سویلین جو ہیں، ہسپتال میں تو مریض ہیں، وہ جنگ کہاں، وہ تو اپنی جان بچانے کے چکر میں ہسپتال کے اوپر بم گرا رہے ہیں۔ کتنے 17,000 مسلمان فلسطین میں شہید ہو گئے، جن میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، مرد بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں۔ لیکن پھر بھی اسرائیل دہشت گرد نہیں ہوا ابھی تک۔ پتہ نہیں کب ہوگا، جب جو ہے نا بھائی یہ سارے فلسطین کے مسلمانوں کو قتل کرے گا تب ہوگا۔ سارے انتظار میں ہیں، امریکہ بھی، یورپی یونین بھی، فلاں بھی، برطانیہ بھی، کہ جب فلسطینیوں کا خاتمہ ہو جائے گا پھر میرا خیال ہے اسرائیل دہشت گرد ہوگا۔ ہمارے ہاں تو بھائی کوئی چھوٹا موٹا جو نا کسی کو چھری مارے گا دہشت گرد ہے جی، پھر سارے مسلمان ہی دہشت گرد۔ بھائی قرآن کا یہ حکم ہے کہ جہاد، قتال 2 وجہ سے کریں۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 75، گھر جا کے بھی پڑھ لیں، ایک دفعہ دیکھ لیں اس کو۔ فرمایا کہ مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہوا، کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے، دین کی، اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد نہیں کرتے؟ تمہارے پاس عذر کیا ہے؟ اب یہ جو ہمارے حکمران ہیں ان سے یہی سوال ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے، تمہارے پاس عذر کیا ہے؟ سوائے اس کے کہ تم اپنی عیاشیوں سے دستبردار نہیں ہو سکتے، اور تمہارے پاس کوئی عذر نہیں۔ اور فرمایا ایک تو جہاد کا یہ مقصد اللہ کے دین کی سربلندی، اور دوسرا مقصد ظالموں کے ظلم سے مظلوموں کو نجات دلانا۔ والمستضعفین من الرجال، جو کمزور لوگ، مردوں میں سے، عورتوں میں سے، بچوں میں سے،
کہ جو ظالموں کے چنگل میں پھنسے ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہو رہے ہیں اپنے ایمان کی وجہ سے، فرمایا ان کے لیے جہاد کرو۔ ان کو کس کے لیے؟ ظلم سے نجات دلانے کے لیے جہاد کرو۔ اور کمال کی بات یہ ہے، یہ کہتے ہیں نا حماس والے، بھائی 70 سال سے یہ جو نا 75 سال سے یہ اسرائیل، یاد رکھیے، یہ فلسطینیوں کو، مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ روزانہ 8 سے 10 جنازے اٹھتے تھے پہلے بھی۔ وہ کہتے ہیں نا تنگ آمد بجنگ آمد، تب انہوں نے اسلحہ اٹھایا۔ کیوں اٹھایا؟ کہ وہ جو مظلوم ہیں ان کی مدد کی جائے، ظالم کے ظلم سے ان کو نجات دلائی جائے۔ لازمی بات ہے، ظالم تو ظالم ہوتا ہے، وہ بھی تو جو ہے کہ ہاتھ اپنا روکے گا نہیں، لیکن سبق سکھا گئے۔ یہ جو حماس کے مجاہدین ہیں، انہوں نے، اب ہم سمجھتے ہیں نا، لوگ سمجھتے ہیں عموماً کہ حماس والے کوئی جو نا جنگجو لوگ ہیں، کوئی اس قسم کے لوگ ہیں، لڑاکے لوگ۔ حماس ایک سیاسی جماعت ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ جب فلسطین الگ ریاست، اسرائیل الگ ریاست، یہ معاہدہ ہوا، الیکشن لڑا انہوں نے۔ کیا کیا؟ حماس والوں نے، یہ سیاسی جماعت ہے، الیکشن لڑا اور الیکشن میں بھاری اکثریت سے جیت گئے۔ الفتح کے مقابلے، وہ بھی ایک سیاسی جماعت، یاسر عرفات کی۔ یہ بنانے والا کون؟ شیخ یاسین، حماس بنانے والے شیخ یاسین ہیں۔ اور کمال یہ کہ معذور تھے۔ کیا تھے؟ معذور تھے، ویل چیئر پہ مسجد آتے تھے، اور اس نے اتنی بڑی تنظیم کھڑی کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ شیخ یاسین، اور شہید کیسے ہوئے؟ مسجد سے فجر کی نماز پڑھ کے باہر نکلے، میزائل مار کے ان کو کس نے؟ اسرائیل نے شہید کیا۔ یہ آج کی جنگ کی بات ہے؟ نہیں۔ اب اس آیت پر عمل کرنے کے لیے یاد رکھیے، کون کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں ان مظلوم مردوں، عورتوں اور بچوں کی آواز تمہیں سنائی نہیں دیتی؟ کیا ہو گیا، تم جہاد کیوں نہیں کرتے؟ یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ ساری دنیا کے مسلمانوں کو سب سے پہلے، اس کے بعد ساری دنیا کے انصاف پسند انسانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم انصاف کے داعی ہو، انسانیت کا دعویٰ کرتے ہو، سوئے ہوئے ہو؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ کہیں کوئی یاد رکھیے کہ تمہارے معاشرے میں تو جانوروں کے بھی حقوق ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے یہاں، فوت ہوئے، اللہ غریق رحمت کرے، اپنے بیٹے کے پاس امریکہ گئے تو صبح کی سیر کے لیے چمن میں گئے تو وہ ان کے ہمسائے کا بیٹا اپنے کتے کو گود میں اٹھایا ہوا ان کی طرف آیا ہیلو ہائی کرنے۔ اب وہ کتا جو نا ہانپتا ہے، تو وہ بابا جی کی طرف آگے ہانپتے ہوئے ہوا، تو بابا جی تو نیک آدمی تھے، ہمارے بزرگ تھے یہاں، نمازی تھے، تو کہتے ہیں کہ جی میں نے کہا وہ پرا ہٹا اس خبیث نو، اپنی زبان میں اشارے سے ہی اس نے اوپر ہٹا اس خبیث نو۔ شام کو پھر گھر ان کے جو نا جب بیٹا گھر آئے تو وہ جو لڑکا تھا اس نے بیٹے سے شکایت کی کہ آپ کے والد صاحب نے میرے کتے کی بے عزتی کی ہے، انسلٹ کی ہے۔ حالانکہ مارا نہیں کتے کو، صرف اتنا کا پرا ہٹا اس خبیث نو، کہتے میرے کتے کی انسلٹ اور ان کی اس کی بے عزتی ہوئی ہے جی۔ تو بیٹا پھر بابا جی سے کہنے لگے کہ یہاں بابا جی یہ کہ کتے کی بڑی عزت ہے، لیکن بابا جی نے خود واپس آ کے مجھے بتایا، وہی بتا رہا ہوں آپ کو، بابا جی اللہ کے ولی تھے۔ بیٹے نے ان کو کہا کہ یہاں کتے کی بڑی عزت ہے۔
انسانوں کی کوئی عزت نہیں. فلسطین کے جو مسلمان ہیں ان کی کوئی عزت ہے؟ اور خصوصاً کوئی مسلمان ہو اس کی تو کوئی عزت ہی نہیں. کتے کی بڑی عزت ہے. اور بابا جی کو ان کے بیٹے نے کہا مہربانی کریں جتنی دیر آپ یہاں ہیں نا تو کسی کتے کے خلاف بات نہیں کریں. ہم اپنے معاشرے میں جب کہتے ہیں کہ بھائی کسی کی داڑھی کے خلاف بات نہ کرو، ہمارے ہاں داڑھی کی عزت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ. تو کہ دیکھو جی انتہا پسند ہے جی، کیا ہے جی انتہا پسند ہے جی، دہشت گرد ہے جی، تو فلاں ہے جی. مجھے بڑی بات پسند آئی. کل میرے پاس ایک مہمان آئے تھے، وہ پشاور سے آئے تھے، تو وہاں وہ سیکٹری ریٹائر ہوئے، KPK میں سیکٹری ریٹائر ہوئے بڑے پوسٹ پہ. یہ گورنر کے بھی سیکٹری رہے، مختلف محکموں میں رہے، ہمارے دوست ہیں، آئے ہم چترال کے رہنے والے. تو کہنے لگے جی میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا سیکرٹیریٹ میں، اب ان کی داڑھی ماشاءاللہ پوری شری داڑھی. میرے بیٹے کو وہ بتا رہے تھے کہ میں نے داڑھی کیسے رکھی. کہنے لگے میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، کیلاش قبیلے کے 2 بندے آئے، کافر ہیں وہ. کیلاش قبیلہ آپ جانتے ہیں وہاں چترال میں، کافرستان میں اس کو کہتے ہیں. 2 بندے کسی کام کے سلسلے میں میرے دفتر میں آئے اور دونوں داڑھی منڈے تھے. کہتے ہیں ایک دم میرے دماغ میں بات آئی کہ میرے اور ان میں کیا فرق ہے. انسان تو یہ بھی ہے، 2 آنکھیں ان کی بھی ہیں، ناک ان کی بھی ہے، ہاں جی 2 کان ان کے بھی ہیں، میرے اور ان میں کیا فرق ہے. اس دن سے کہنے لگے میں نے اسی وقت نیت کی کہ داڑھی رکھ لوں گا جی، تاکہ پتہ چلے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور ان کی سنت پر عمل کروں گا. یہ نہیں کرتے. بیٹے کو کہا تھا پوری ان کی داڑھی ماشاءاللہ ریٹائر ہو چکے ہیں. مجھے بات اتنی پسند آئی. صرف داڑھی کی بات نہیں ہے، بات صرف داڑھی کی نہیں. دیکھیں کوئی کافر کو دیکھیں، اپنے آپ کو ہم دیکھیں کہ میرے اور ان میں کیا فرق ہے. میں دیکھیں اگر میں نماز نہیں پڑھتا، عیسائی بھی نہیں پڑھتا، کیلاش قبیلے کا آدمی بھی، تو پھر میرے اور ان میں کیا فرق ہو. میں روزہ نہیں رکھتا، وہ بھی نہیں رکھتے، تو پھر میرے اور ان میں کیا فرق ہوا. میں زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ بھی نہیں دیتے، میرے اور ان میں کیا فرق ہوا. میں جھوٹ بولتا ہوں، وہ بھی جھوٹ بولتے، فرق کیا ہوا. وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ اس کی ترکیب ہی الگ ہے. بھائی ہماری ترکیب ہی الگ ہے. ہمارے جو ہے نا بھائی یاد رکھیے جیسے کہتے ہیں مینوفیکچرنگ ہے جی، بائی ڈیزائن ہم الگ ہیں، اور ہمیں اپنی شناخت پہ اصرار ہے. اس لیے برے صغیر میں تو بہت سارے لوگ آئے، ہندوؤں میں مرج ہوتے رہے، لیکن مسلمان آئے لیکن ہندو میں مرج. اور ہندوؤں نے کتنی کوشش کی، اب بھی کر رہے ہیں، حکومتیں کر رہی ہیں، لیکن مسلمان اپنی شناخت برقرار رکھے ہوئے ہیں. اب دیکھتے نہیں برطانیہ میں، فرانس میں، امریکہ میں مسلمان عورتوں نے اپنی شناخت برقرار رکھی. برقع پہنتے، خواتین برقع پہنتی، چادر پہنتی ہیں، دوپٹہ پہنتی، اپنی شناخت پہ اصرار ہے. اسی سے ان کو تکلیف ہے. لیکن اب مسلمان بھی یاد رکھے، پہلے تو مولوی صاحب کہہ کے ٹال دیتے تھے کہ یہ ملا کی باتیں، کبھی مولوی صاحب کی باتیں کہہ کے ٹال دیتے تھے، لیکن اب نوجوانوں کے ہاتھ میں جو نا یہ لیپ ٹاپ آ گئے ہیں جی، کہتے نہیں یہ مولوی صاحب کی بات نہیں، یہ قرآن کی بات ہے. یہ مولوی صاحب کی بات نہیں، یہ حدیث پاک کی بات ہے.
اور یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا تھا، مولوی کو آڑ بنا کے سارے جو ہے نا بھائی تماشے سمجھ گئے، پتلی تماشے کیے جاتے تھے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف۔ نوجوان آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم تو تمام لوگوں کو، مسلمانوں کو یہی ہم دعوت دیتے ہیں، یہی تبلیغ کرنے ہم یہاں آتے ہیں، یہی بات کرنے آپ کے ساتھ یہاں آتے ہیں کہ بھائی کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث، کوئی فلان، ہماری ایک ہی شناخت ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ کسی تاریخ دان نے صحیح لکھا کہ بوسنیا میں جو مسلمانوں کا قتل عام ہوا، 500 مسلمان اجتماعی قبر میں دفن ہوئے۔ وہاں مارنے والے جو سربیا کے عیسائی تھے، انہوں نے پوچھا کہ تم دیوبندی ہو یا بریلوی، تم حنفی ہو کہ شافعی ہو، تم مالکی ہو کہ بھائی حنبلی ہو؟ پوچھا انہوں نے؟ نہیں، ان کا مسلمان مار دو، مسلمان ہے مار دو۔ فلسطینیوں سے بھی پوچھا جا رہا ہے کہ تم دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، حنفی ہو، شافعی، مالکی، پوچھا جا رہا ہے؟ نہیں، مسلمان۔ بھائی کافر تو مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور ہم مسلمان اپنے اتحاد کے لیے اپنے دین کو کیوں نہیں سمجھتے؟ کبھی کسی فرقہ واریت کی بات نہیں کرتی۔ اسلام ہمارے لیے کافی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن لیں بعد، جب یہ بیت المقدس فتح ہوا ہے جی، تو حضرت عمر نے فتح سب سے پہلے۔ تو یاد رکھیے بیت المقدس کے جو لوگ تھے، عیسائی تھے، یہودی تھے، جو انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ چابی جو ہے نا کس کو دیں گے؟ خلیفہ وقت امیر المومنین کو ہی دیں گے، ان کو خود آنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، حضرت تک بات پہنچے گا، میں چلتا ہوں۔ جا رہے ہیں جی، فاتح کس کے فاتح؟ بیت المقدس، قبلہ اول، اس کو فتح کر کے عیسائیوں سے چھڑا کے، یہودیوں سے چھڑا کے جا رہے ہیں، فاتح بن کے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے اونٹنی کے اوپر سوار ہیں، ایک خادم ان کے ساتھ ہیں، ہاں جی، باری باری سواری کر رہے ہیں۔ کیسے کر رہے ہیں؟ ایک جو نا مثلاً 1 گھنٹہ کون سواری کر رہے ہیں؟ حضرت عمر خلیفہ وقت، اور 1 گھنٹہ کون؟ جو آپ کا خادم ہے، اور حضرت عمر ساتھ پیدل چل رہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ تو ماضی میں جیتے ہیں، ہمیں جینے تو دو، کم از کم اپنے شاندار ماضی کے میں تو جینے دو۔ ابھی اس وقت کے حکمرانوں نے تو مار دیا ہے۔ ساتھ جانے کچھ اور لوگ بھی ساتھ دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کپڑے اس میں پیوند لگے ہوئے، کیا جی؟ پیوند لگے ہوئے تھے۔ کہا گیا کہ جی آپ فاتح بن کے جا رہے ہیں، آپ یہ کپڑے تبدیل کریں، اوپر جبہ بھی ڈال دیں۔ کیا ڈال دیں جی؟ جبہ، شاندار لباس میں آپ وہاں پہنچے۔ خلیفہ وقت کی عزت ہونی چاہیے۔ حضرت عمر نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا، وہی لوگ بیت المقدس کو پھر فتح کر سکتے یہودیوں کے ہاتھ سے، وہ عیسائیوں کے ہاتھ سے نکالا۔ حضرت عمر نے فرمایا، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، فرمایا ہم ایسے لوگ ہیں کہ جن کی عزت کپڑوں میں نہیں ہے، اللہ نے جو ہمیں عزت دی ہے، ہماری عزت کی وجہ اسلام ہے۔ مسلمان ہونا ہے، اللہ نے اسلام کی وجہ سے ہمیں عزت دی، طاقت دی، قبلہ اول کو فتح کیا۔ آج بھی کوئی یاد رکھیے اسلام کا بیٹا نکلے نا قبلہ اول کو، پھر وہی فتح کر سکتا ہے۔ اب تو بعض لوگوں کا میں نے سنا ہے دانشور ایسے نکلے کہ جی وہ تو قبلہ تھا ہی نہیں۔ ہاں جی، نام کیا بتاؤں؟ ایک نوجوان نے مجھ سے پوچھا، فلاں مذہبی اسکالر۔ ارے بھائی 17 مہینے تمام حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، 17 مہینے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کے بعد
بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصی کی طرف کیا کر کے نماز پڑھی؟ رخ کر کے قبلہ اول تو اس کے بعد پھر دیکھیں جو ہے نا دوسرا سپارہ دیکھیں، اس میں شروع یہاں سے تحویل قبلہ، قبلہ کی تبدیلی ہوئی، پھر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا۔ مذہبی اسکالر مولانا نہیں کہتے، وہ سمجھتے نا مولانا پرانے لوگ ہیں جی مذہبی اسکالر، اور ان مذہبی اسکالر ایسے اگرے جیسے کھمبیاں نہیں اگری۔ اور پھر کیا آپ اس کا بھی وہ کریں گے جو لکھا ہوا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ من المسجد الحرام الی مسجد اقصی، وہی حضور کے معراج کا سفر آسمانوں کا یہیں سے شروع ہوا تھا، اور تمام انبیاء کرام کا اجتماع بھی یہی ہوا تھا۔ کیا اس کا بھی انکار کریں گے مذہبی اسکالر؟ ہمارے ہاں مذہبی اسکالر کے نام پہ ایسے لوگ ہیں، یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا قبلہ اول نہیں تھا؟ تاکہ یہودیوں کی پوزیشن بہتر ہو جائے کہ یہ انہی کی چیز ہے، ہماری چیز نہیں ہے، ہمارا مال نہیں ہے۔ دوسری مرتبہ صلاح الدین ایوبی نے، یاد رکھیے، بیت المقدس کو فتح کیا، عیسائیوں سے چھینا بھائی، وہ جو آپ سمجھتے ہیں کروسیڈ، مذہبی جنگ، مقدس جنگ، عیسائی ساری دنیا ایک طرف، صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں صلاح الدین ایوبی نے بھائی مسجد اقصی کو بھائی عیسائیوں سے چھین لیا۔ ہم کو پتہ ہے کیسے چھینا تھا، انہوں نے کتنی جنگ کی تھی، کبھی تاریخ پڑھیں، 17 جنگیں کی۔ کتنی؟ 1 2 3 گنے، 17 جنگوں کے بعد، 16 کے بعد 17 جنگ کے موقع پر انہوں نے عیسائیوں کو شکست دی اور وہاں سے مسلمانوں کے قبضے میں آئے۔ اب بھی یہی بات ہے، کوئی صلاح الدین ایوبی ہوگا تو پھر بات بنے گی، کوئی عمر ابن خطاب ہوگا تو باقی یہ جو ہمارے حکمران ہیں عالم اسلام کے 56 یا 58 ہیں جی، ان میں نہ کوئی عمر ابن خطاب ہے بھائی، نہ کوئی صلاح الدین ایوبی ہے بھائی، یہ تو اپنے پیٹ بھرنے میں لگے ہوئے ہیں، بات تک نہیں کر سکتے، ہمت نہیں، جرت نہیں، کیونکہ بھائی دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ نے دنیا کا نظام ایسا سیٹ کیا ہوا ہے، ورلڈ بینک ہے، IMF ہے، سیکورٹی کونسل ہے، فلاں ہے، ایسا جکڑا ہوا ہے کہ بھائی کوئی بات کرے گا تو ان اداروں کے ذریعے سے جو نا اس کو دباؤ میں لایا جائے گا، قرض نہیں دیں گے۔ قرضہ نہ دینا تو دور کی بات ہے، ہمارے پیسے جو ورلڈ بینک میں ہوں گے یا یاد رکھیے کہیں ادھر ادھر منجمد کر دیں گے ہمارے پاس۔ افغانستان کے 10 ارب ڈالر یاد رکھیے جو ہے نا بھائی امریکہ کے پاس ہیں، وہ ان کو منجمد کے پیسے نہیں دے رہے، بدماشی دیکھو بہت مہذب ملک ہے ماشاءاللہ، ہمارے پیسے نہیں دے رہا۔ افغانستان کے جو لوگ ہیں دیکھیں وہ جیسے کیسے بھی ہیں، آپ کو ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے بھی ہو سکتا ہے، پیسے تو ان کے نا 10 ارب ڈالر ہے، منجمد کرنے کا کیا مطلب؟ ایران کے ان کے پاس ہے منجمد کیے ہوئے، اربوں ڈالر نہیں دے رہے، یہ بڑے بدماش کی بات کرنا۔ یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد انہوں نے ایسی بدماشیاں کی ہوئی ہے، ایسا نظام بنایا ہوا ہے، اس کو توڑنا پڑے گا۔ اب تیسری جنگ عظیم ہوگی تو پھر ہی یہ دوسری جنگ عظیم کی خرابیاں کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی۔ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ مرنا مارنا پھر کوئی کام بنے گا۔ یہ فلسطین کی جو مرد ہیں، عورتیں ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، آواز دے رہے ہیں لیکن ان کی آواز سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جی ہم اپنا خیال رکھیں، کیا کریں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ جہاد کرو، اللہ کے دین کی سربلندی۔ اللہ نے عجیب نظام بنایا ہوا، آپ حیران ہوں گے اس کے اثرات، اس جہاد کے اثرات ابھی آنے شروع ہوئے ہیں۔ ہمارے بہت سارے دوست احباب یورپ میں ہیں، میرے شاگرد ہیں، کینیڈا میں ہیں، امریکہ میں ہیں، بات آ رہی ہے وہاں سے کہ تمام یہ جو لوگ ہیں جو اپنے دماغ سے سوچتے ہیں، پینٹاگون کے دماغ سے نہیں سوچتے،
بہت سارے سوچ رہے ہیں کہ یہ 1500 جو لوگ ہیں حماس کے، انہوں نے تو اسرائیل کو شکست دے دی، ٹیکنالوجی شکست کھا گئی اور ایمان جیت گیا۔ یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ بہت سارے لوگ یہی دیکھ کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ دیکھیں نا، وہ خدا جو رات کی تاریکی میں سے کیا نکالتا ہے؟ دن کا اجالا نکالتا ہے۔ یہودی سازش کرتے ہیں اسلام سے دور کرنے کے لیے، اور اللہ ایسا نظام بنا دیتے ہیں کہ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ابھی کام شروع ہوا ہے، مسلمان لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اسرائیل کی اس طاقت کو کیسے ایمان نے پاش پاش کر دیا۔ پھر اسرائیل کی معیشت برباد ہو گئی۔ کیا ہو گئی ہے؟ 5 لاکھ یہودی، یاد رکھیے کہاں سے؟ اسرائیل سے بھاگ گئے۔ قرآن نے کہا تھا نا، یہ موت سے کیا ہوتے ہیں؟ ڈرتے۔ 5 لاکھ بھاگ چکے ہیں۔ اگر یہ تھوڑا لمبا ہو گیا، میرا خیال ہے اسرائیل خالی ہو جائے۔ اس کے جو اثرات، معیشت ان کی تباہ ہو چکی ہے، امریکہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے، جھگڑے شروع ہو چکے ہیں امریکہ میں بھی کہ بھئی ہم ان کو کیوں پیسے دیں، ہمارے ٹیکس کے پیسے کیوں دیں گے۔ یہ جہاد کی برکات ہے، یہ آپس میں لڑیں گے تو لگ پتہ جائے گا۔ دعا فرمائیں کہ یہ جو مستضعفین من الرجال والنساء والولدان، مرد جو کمزور، عورتیں، بچے، بچیاں، یاد رکھیے اللہ رب العزت ہمیں ان کے ساتھ دامے درمے سخنے ہمدردی کرنے کی کیا توفیق۔ جہاد تو وہ خود کر رہے ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے، ان کے جہاد کو قبول فرمائے۔ ہم سے جو ہو سکا دامے درمے سخنے، کہیں اگر کوئی ان تک امداد پہنچانے کا راستہ نکلتا ہے، ضرور اس میں حصہ ڈالیں۔ رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے جب کبھی آواز اٹھانے کی ضرورت پڑی تو ضرور آواز اٹھائیں۔ دنیا میں آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ بھئی یہ بدماشی ختم ہونی چاہیے، آپ بھی اپنی آواز ان کے ساتھ ملائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو پکا اور سچا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہمارے بھائی بہنیں مظلوم ہو رہے ہیں ظالموں کے ظلم سے، اللہ رب العزت انہیں نجات عطا فرمائے، ہمیں بھی اس میں حصہ ڈالنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ کم از کم عمر ابن خطاب نہیں، کم از کم صلاح الدین ایوبی سے، صلاح الدین ایوبی نہیں تو کم از کم ان کے کسی شاگرد کی طرح کا حکمران اللہ امت مسلمہ کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔